اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سال بھی رمضان المبارک میں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ہر سال کی طرح دفتر قائد ملت جعفریہ کی طرف سے جو حرم حضرت معصومہ دارالتلاوہ میں مجالس کا سلسلہ جاری و ساری تھا، موجودہ حالات کے پیش نظر اس کو لائیو پروگرام دفتر قائد ملت جعفریہ میں شروع کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال بھی رمضان المبارک میں 3 عشروں کا انتظام کیا گیا، اس سال بھی عشرۂ رحمت، عشرۂ مغفرت اور عشرۂ نجات اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آج عشرۂ رحمت کی پہلی مجلس اعزاز سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ملک محمد اشرف صاحب آج کی اس عشرۂ رحمت کی پہلی مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ سامعین مومنین جو دنیا بھر میں پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں، اگر اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعزاز کا انعقاد کروانا چاہیں، صحت و سلامتی دیگر زیارت نعبتی کروانا چاہیں تو دفتر قائد ملت جعفریہ شعبہ خدمت زائرین کے ساتھ رابطہ قائم کر کے پروگراموں کا انعقاد کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ سحری کا انتظام بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے کیا ہے، جو مختلف مومنین کے تعاون سے آج بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ آخر میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعزاز کے اختتام پر وہ انشاءاللہ ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھائیں گے۔ تو آپ سامعین سے گزارش ہے کہ جید عالم دین غور سے سماعت فرمائیں، آپ کی توجہ خطیب محترم کی طرف ہونی چاہیے۔ اور یہ عشرۂ رحمت کا آغاز ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اسی موضوع پر میں دعوت خطاب دیتا ہوں حوزہ علمیہ قوم کے استاد شخصیت حجت الاسلام والمسلمین مولانا ملک محمد اشرف صاحب سے ایک تشریف لائیں اور آج کی اس عشرۂ رحمت کی پہلی مجلس اعزاز سے ذکر محمد آل محمد بیان فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ خالق کائنات مومنین کرام کو، موالیان حیدر کرار کو، جو دنیا کے جس جس کونے میں موجود ہیں، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کی بارگاہ میں شہر مقدس قم میں بیٹھ کے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ائمہ معصومین علیہم السلام اور قرآن مجید کی جو تعلیمات اور احکام ہیں ان کو دفتر قائد ملت جعفریہ کے شعبہ زائرین کی طرف سے مومنین کی خدمت میں یہ احکامات قرآنی اور تعلیمات محمد و آل محمد جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ مومنین توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیں، بہت بڑی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے اس انسان کی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عبد سمجھے اور اللہ کو مالک و خالق اور اپنا رب جو ہے وہ سمجھے۔ وہ اللہ بہت بڑا کریم ہے۔ اس اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے کئی نام جو ہیں وہ بتائے ہیں، جن ناموں میں اس نے اپنے آپ کو رب بھی کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے اپنے آپ کو مالک بھی کہا، مالک یوم الدین۔ اس نے اپنے آپ کو خالق بھی کہا،
اس نے اپنے آپ کو رب بھی کہا، رازق بھی کہا، غفار بھی کہا، غفور بھی کہا، قہار بھی کہا، جبار بھی کہا، لیکن ہر سورہ کے شروع میں اللہ نے نہ تو اپنے آپ کو مالک کہا ہے، نہ اپنے آپ کو خالق کہا ہے، نہ اپنے آپ کو رب کہا ہے، نہ اپنے آپ کو رازق کہا ہے، سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ کے شروع میں اللہ نے جس نام کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ ذکر کیا، وہ یا تو اس کا نام رحمان ہے یا رحیم ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو رحمان بھی کہا اور رحیم بھی کہا۔ اسی مناسبت سے ماہ مبارک رمضان جو ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، تمہاری طرف قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف آج سے پہلے تو میں کہتا رہا ہوں استقبال ماہ رمضان کے پروگراموں کے اندر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن آج یہ کہوں گا، اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ چکا ہے، اور اس کا پہلا دن ہے قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، کہ یہ مہینہ برکت والا ہے، رحمت والا ہے اور مغفرت والا ہے۔ اسی مناسبت سے شعبہ زائرین دفتر قائد ملت جعفریہ قم جو ہے، اس کی طرف سے یہ پورا ماہ مبارک رمضان جو ہے، اس کا ایک عشرہ جو ہے وہ عشرہ رحمت، اور پھر آخری عشرہ جو ہے وہ عشرہ مغفرت جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور درمیان والا عشرہ نجات جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو اب اس حوالے سے یہ پہلا عشرہ جو ہے وہ عشرہ رحمت، اللہ خود رحمان اور رحیم ہے۔ اس نے ہر سورہ کے شروع میں اپنے آپ کو رحمان بھی کہا، اپنے آپ کو رحیم بھی کہا۔ اس کا رسول جو ہے وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رسول جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے یہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ نجات والا مہینہ ہے، یہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ اور کیسے رحمت والا نہ ہو، آؤ ذرا لغت کی کتابوں کے اندر ہم دیکھیں، ڈکشنری کے اندر دیکھیں، عربی کی لغت جو ہے اس کے اندر رحمت کے معنی کو دیکھیں۔ چونکہ رحمت کے حوالے سے پہلا عشرہ ہے تو شروع میں عرض کرتا چلوں، رحمت کسی کے بارے میں دل کے اندر نرمی پیدا ہونا، کسی کے بارے میں دل کے اندر جو ہے وہ ایک احساس اس کا جو ہے وہ ایجاد ہونا۔ لیکن اللہ کے بارے میں تو یہ احساسات نہیں ہیں، اللہ کے بارے میں تو اس طرح کا قلب اور یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمت والا ہے، تو پھر وہاں پہ یہ بات آئے گی اللہ رحمت والا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ بہت کچھ بخشنے والا ہے، اللہ ہر چیز جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے، جس کی انسان کو جو ہے وہ ضرورت ہے۔ کتنا وہ مالک کریم ہے، مہربان ہے، رحمان ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شخص مجھے مانتا ہے، یہ شخص مجھے نہیں مانتا، یہ شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یا یہ شخص لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، یہ شخص میرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے یا میرے رسول کا کلمہ نہیں پڑھتا، یہ شخص جو ہے وہ میرے انبیاء کو مانتا ہے یا میرے انبیاء کو نہیں مانتا۔ اس نے خالق ہوتے ہوئے ہر کسی کو لباس خلقت عطا کیا، اس نے مالک ہوتے ہوئے ہر شخص کی زندگی کے جتنی چیزوں کی اسے ضرورت تھی اس کا اہتمام کیا، اس کے رزق کا اہتمام کیا، یہ اس کو زبان عطا کی۔ اب کافر ہے تو اسے بھی زبان عطا کر رہا ہے، مشرک ہے تو اسے بھی زبان عطا کر رہا ہے۔ اس نے انسان کو ساری چیزیں جو ہیں وہ عطا کی، اور پھر یہ انسان 2 سال کا ہوا، 4 سال کا ہوا، 5 سال کا ہوا، یہ 14-15 سال کا جب بالغ انسان ہو گیا ہے تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب جو اس کو مانتا اسے رزق دیتا، اب جو مانتا اس کے لیے غذا کا اہتمام کرتا، اب جو اسے مانتا اس کے لیے پانی کا اہتمام کرتا، اب جو اسے مانتا اس کے لیے روشنی کا اہتمام کرتا۔ لیکن کتنا وہ ارحم الراحمین ہے، کتنا وہ احسن الخالقین
राज़िकीन है, कितना वो खैरुर राज़िकीन है कि जो मान रहा है उसको भी रिज़्क दे रहा है, जो नहीं मान रहा उसको भी रिज़्क दे रहा। वो रहमान है, रहमत है उसकी। यहाँ पे दो लफ्ज हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रहमान भी है और रहीम भी है। इसी रहमत से कलमा रहम जो है, मादा रहम जो है, इससे रहमान सीगा मुबालगा जो है, रहमान, रहमान बहुत ज्यादा रहमत करने वाला, बहुत ज्यादा लुत्फ करने वाला, बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाला। अब इससे बढ़कर वो क्या मेहरबानी करे? अरे मेरा नौजवान भाई, अरे मेरा दोस्त, अरे मेरा बुजुर्ग, आ जरा देख रहमान को। उसे नहीं मानता फिर भी वो उसे रिज़्क अता करता है। आज आप दुनिया को देख रहे हैं, अमेरिका को देखें, इसराइल को देखें, जितनी भी दुनिया है वो उसे नहीं मानते फिर भी उन्हें नेमतें दे रहा है, उन्हें सब कुछ जो है वो अता कर रहा है। ये उसके रहमान होने का तकाजा है। रहमान वो है, चाहे उसे माने चाहे न माने, जिस जिस चीज की जरूरत है उसे अता करेगा। लेकिन रहीम होना, अब रहमत के दो तरीके हो गए, एक रहमत रहमानिया, एक रहमत रहीमिया। रहमत रहमानिया जो है वो ये है कि जो माने उसे भी, उस पे भी रहमत करेगा, और जो उसे नहीं मानता उस पे भी रहमत करेगा। लेकिन रहमत रहीमिया जो है ये हर शख्स के लिए नहीं है, ये हर बंदे के लिए नहीं है। रहमत रहीमिया जो है ये खास है उन लोगों के लिए। अब पैगंबर अकरम ने माह मुबारक रमजान के बारे में फरमाया कि ये महीना रहमत का महीना, ये महीना निजात का महीना, ये महीना मगफिरत का महीना। लेकिन रहमत उसके लिए जो इस माह मुबारक से कुछ कमाएगा, जो इस माह मुबारक में रोजे रखेगा, जो इस माह मुबारक में इबादत करेगा, जो इस माह मुबारक में अपने आप को ज़हमत में डालेगा। अब कितना वो करीम अल्लाह है, उस मेहरबान अल्लाह ने इस, अगर कोई एक कदम चले वो करीम 10 कदम जो है वो इसकी तरफ चलता है। देखे ना, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ जब नाराज हो जाता है, वो बच्चा थोड़ा सा मां से नाराज होके अपने घर से बाहर निकला, इस गली में गया, उस गली में गया, इस मोहल्ले में गया, उस मोहल्ले में गया। ये बच्चा चलता चलता जब थक जाता है तो इस बच्चे का किसी और घर में जाने के लिए दिल नहीं लगता। ये बच्चा अब कहीं और जा नहीं सकता, मां के लिए इसका जी चाहता है, लेकिन मां ने इसको थोड़ा सा डांटा है। अब ये करे तो क्या करे? इस बच्चे ने गुस्ताखी की, इस बच्चे ने कोई गलती की तो मां ने डांटा। अब जब कोई और जगह नहीं मिलती तो ये बच्चा रोता हुआ अगर आ जाए अपने घर के दरवाजे से, थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखे कि मेरी मां आया मुझे देख रही है या नहीं देख रही, इसका थोड़ा सा ये देखना। मां लपक के आती है, मां जल्दी से आती है, इस बच्चे को जो है वो अपने सीने के साथ लगाती है, इस बच्चे से मोहब्बत करती है। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बुजुर्ग, आ जरा अल्लाह की रहमत को देख। अल्लाह ने तेरी मां के दिल के अंदर ये रहमत वाला दिल अपने बच्चे के बारे में जो रखा है वो मां का जाती नहीं है, ये दिल अता करने वाला जो है वो अल्लाह। इस मां के दिल के अंदर ये मेहरबानी अता करने वाला अल्लाह। अब तू जरा उस अल्लाह की बारगाह में आ तो सही, वो अल्लाह कैसा है। इस माह मुबारक रमजान को अल्लाह ने तेरे लिए अता किया। इस माह रमजान के अंदर क्या है? वो करीम फरमाता है, अनफासुकुम फीह तस्बीहुन व नौमुकुम फीह इबादतुन व अमलुकुम फीह मकबूलुन व दुआउकुम फीह मुस्तजाबुन। ये वो महीना है जिसके अंदर उस अल्लाह की इताअत करते हुए, उस अल्लाह को अपना खालिक व मालिक व रब व राज़िक जो है वो समझते हुए तू अगर ये नियत करके सो गया है कि कल रोजा रखूंगा, या रोजा रख के सो गया है, तो फिर नौमुकुम इबादा, तुम्हारी नींद जो है वो
इबादत है। अल्लाह अपने मलाइका को हुक्म दे रहा है, मेरा बंदा सो रहा है लेकिन तुम इसके नाम अमल में सवाब लिखते रहो। और फिर ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये हमारा सांस लेना, ये सांस आना सांस लेना, व अनफासुकुम फीह तस्बीहुन, इस माह मुबारक रमजान के अंदर तुम्हारा ये सांस लेना जो है ये तस्बीह के बराबर है। और इंसान इस महीने के अंदर जो है वो अमल करे। ऐ मेरे दोस्त, बाकी दिनों के अंदर तू अमल करे, हो सकता है कबूल हो या ना हो, लेकिन पाक पैगंबर फरमाते हैं व अमलुकुम फीह मकबूलन, और इस महीने के अंदर तुम्हारा अमल जो है वो मकबूल है। व दुआउकुम फीह मुस्तजाबुन, और इस महीने के अंदर तुम्हारी दुआ जो है वो मुस्तजाब है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बुजुर्ग, जो मेरी इस गुफ्तगू को अब सुन रहे हैं या बाद में जो है वो सुनेंगे, माह मुबारक रमजान अल्लाह का बहुत बड़ा लुत्फ है, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। आ जरा अपने दिल को नरम करने की कोशिश कर, आ जरा आकाम खुदाबंदी पे अमल कर, आ जरा कुरान मजीद को जो है वो अपने सीने के साथ लगा, आ जरा कुरान मजीद को अपनी आंखों के सामने रख, आ जरा कुरान मजीद को जो है वो तिलावत कर। कुरान मजीद के साथ मोहब्बत करना जो है वो भी इबादत, कुरान मजीद जो है उसको देखना भी इबादत, और कुरान मजीद जो है उसकी तिलावत करना जो है वो भी इबादत। तू माह मुबारक रमजान के अंदर जिस कदर हो सके अपना ताल्लुक कुरान मजीद के साथ बना। कुरान मजीद, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहमत वाला है। अल्लाह तेरे दिल के अंदर भी रहम पैदा करेगा, तेरा दिल सख्त ना हो, तेरा दिल जो है वो संग दिल ना हो। इस दुनिया में हमेशा किसी ने नहीं रहना, इस दुनिया के अंदर जो भी आया है उसने एक ना एक दिन जो है वो यहां से जाना है। खुशकिस्मत है वो बंदा जिसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह ने ये माह मुबारक रमजान रख दिया है। ऐ मेरे दोस्त, आज पहली मुहर्रम का पहले माह रमजान का दिन जो है वो गुजर चुका है। आज के दिन से, आज की रात से अल्लाह के साथ अपने मुआमलात ठीक कर ले, अल्लाह की बारगाह में अपना मुआमला जो है वो दुरुस्त कर ले। तू जितना गुनहगार है, तेरी जितनी गलतियां हैं, अल्लाह तुझसे नहीं पूछेगा अब तक तू कहां रहा है। आए जरा देखे ना, अल्लाह ने मुख्तलिफ अहकाम कुरान मजीद में बताए। आज कोरोना, आज लॉकडाउन, आज इंसान को मुख्तलिफ मुश्किल से बचाने के लिए किस कदर जो है वो रुकावटें बनाई जा रही हैं। आज ट्रैफिक पुलिस को आप देखें, वो सिग्नल बनाते हैं, गाड़ी पे इंसान आ रहा है, इधर से भी गाड़ी, उधर से भी गाड़ी, उधर से भी गाड़ी, कहीं इनका आपस में एक्सीडेंट ना हो, कहीं आपस में ये एक दूसरे की जान लेवा जो है वो साबित ना हो सके। ये ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बनाए गए और वहां पे रोका गया। जब सिग्नल इजाजत दे उस वक्त जो है वो तुझे चलना है, जब वो सिग्नल तुझे इजाजत न दे उस वक्त तूने वहां पे रुक जाना है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इधर उधर देखते हैं, सिग्नल इजाजत नहीं दे रहा, ये वहां पे पुलिस को देखता है, अगर सिपाही मौजूद हैं तो रुक जाएगा, सिपाही मौजूद नहीं है तो ये सिग्नल को क्रॉस करते हुए जो है मुखालफत करते हुए चला जाएगा। अगर पहली दफा भी मुखालफत की, दूसरी दफा भी मुखालफत की, तीसरी दफा भी मुखालफत की, यही वजह है कि अब हुकूमत ने इन सिग्नल्स पे कैमरे लगा दिए हैं कि देखें कैमरा की आंख से कौन बच सकता है। अब पहले की निस्बत ज्यादा लोग जो हैं वो रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कैमरे की भी परवाह ना करे, सिग्नल की परवाह भी ना करे। ये चंद दफा जो है वो इस तरीके से चलेगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कहीं ना कहीं खुद किसी के साथ एक्सीडेंट करते हुए ये खुद भी मरेगा और भी बहुत सारे लोगों को जो है वो मौत की घाट में जो है वो उतारेगा। मेरे दोस्त, अल्लाह ने इंसान को इस जिंदगी की सड़क और खियाबान पे चलाने के लिए, इस जिंदगी के रोड पे चलाने के लिए कुछ सिग्नल तेरे लिए मुकर्रर किए हैं। वहां पे तूने रुकना है, वहां पे तूने अपनी ख्वाहिशात के ऊपर जो है वो कंट्रोल करना है, और वो भी अल्लाह ने अपनी रहमत के लिए तुझे रोका है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जिंदगी को ये चीजें जो है वो खत्म कर दें। वो सिग्नल क्या है? हलाल और हराम। जहां जहां पे हराम है वहां वहां से तूने बचना
بچنا ہے، جہاں جہاں پہ حلال ہے وہاں وہاں پہ تو نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے آگے جانے کی۔ ماہ مبارک رمضان کے اندر کس قدر اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے انسان کو ہمت دی، اللہ نے انسان کو شجاعت دی، اللہ نے انسان کو جرأت دی کہ یہ صبح سویرے سحری کی نیت کر لیتا ہے۔ اب آج دیکھیں آج دنیا کے اندر امریکہ کیا کر رہا ہے، آج دنیا کے اندر اسرائیل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، آج دنیا کے اندر یہ سپر طاقتیں اپنے آپ کو جو سپر طاقتیں کہلانے والی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، لیکن ایک مسلمان اور مومن جو ہے وہ بزدل نہیں ہو سکتا، مسلمان اور مومن جو ہے وہ سست نہیں ہو سکتا۔ عجیب مصیبت ہے، عجیب حالات ہیں کہ مسلمانوں کو سست کر دیا گیا، مومنین کو جو ہے وہ سست کر دیا گیا۔ ان حالات کے اندر کون ہے جو اٹھ کر امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی نصرت کرتا ہے؟ ان حالات کے اندر کون ہے جو اپنے وقت کے رہبر کی جو ہے وہ موافقت کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے؟ کون ہے ایسا اس ظلم بھرے دور کے اندر جہاں پہ امریکہ کی ایجنسیاں، جہاں پہ یورپی ممالک کی ایجنسیاں جو ہیں وہ اسلام کو، ملت تشیع کو، امت مسلمہ کو جو ہے وہ آپس میں نفاق و افتراق جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اے آل محمد کا ماننے والا نوجوان، اے آل محمد کا ماننے والا بہن بھی ہے جو ایک لحظے کے لیے 10 منٹ 15 منٹ پانی نہ ملتا، غذا نہ ملتی، پورا گھر جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیتے تھے۔ لیکن اب ماہ رمضان اللہ کی رحمت، اب ماہ رمضان اللہ کا لطف، یہ اتنے گھنٹے جو ہے وہ بھوک برداشت کر رہا ہے۔ یہ جرت پیدا کرنی، یہ عزم پیدا کرنا، یہ اپنے آپ کو قوی کرنا تاکہ تو دنیا کے اور بھی بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، تو دنیا کے اور بھی جو ہے وہ عظیم فیصلے جو ہے وہ کر سکتا ہے، تو اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، تو اپنے ملت کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ لیکن جرات، ہمت، حوصلہ یہ کہاں سے تجھے ملے گا؟ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ملے گا۔ یہ چیزیں تجھے کہاں سے ملیں گی؟ یہ تجھے معنویت سے ملیں گی، یہ تجھے اللہ کے احکامات جو ہیں ان پہ عمل کرنے سے ملیں گی۔ اور پھر یہ ایسی چیزیں ہیں جب تو دین کی خدمت کرے گا، جب تو دین کی نصرت کرے گا، جب تو دین کے لیے اپنے گھر سے جو ہے وہ نکل پڑے گا، جب تو دین کے لیے اپنے گھر کے اندر سخت گرمی ہے، سخت گرمی، آج کل پاکستان کی گرمی، وہاں پہ پھر گندم اور فصل جو ہے وہ کٹی ہوئی، وہاں پہ نوجوان مومن مسلمان روزہ رکھنے والے روزہ رکھ کر گندم کی اس دھوپ اور ان چیزوں کے اندر گھر میں آتا ہے، دھوپ ہے، اب گرمی کے اندر پیاس لگی ہوئی ہے، اپنی فریج کھولتا ہے، وہاں پہ ٹھنڈا دودھ بھی پڑا ہے، وہاں پہ ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہے، لیکن جیسے ہی نگاہ پڑتی ہے
ہے، یہ جرت، یہ ہمت، یہ شجاعت، اس کے ذہن کے اندر خیال آتا ہے میں تو روزہ دار ہوں، میں نے تو اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ اے میرے دوست، ایسے ہی اور بھی کئی چیزیں ہیں، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو بھی اللہ کی ذات پہ توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ ایسے افراد پہ سلام بھیجتا ہے جو اس کے لیے ہو جائیں، جو اس کے دین کے لیے ہو جائیں۔ اللہ نے اپنے نوح نبی پہ سلام بھیجا، سلام علی نوح علی العالمین، سلام علی ابراہیم۔ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم پہ سلام بھیجا۔ ذرا تجھے ایک سلام اور بھی بتا دوں، وہ سلام کہاں پہ ہے؟ تو اگر دیندار جو ہے وہ بن جائے، اگر تو جو ہے وہ دین کے لیے کام کرنا شروع کر دے، تو پھر امام زمانہ تو دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا امام تجھے بلا لے گا، اپنے وقت کا امام۔ تجھے جتنی بھی مشکلات کی گھڑیاں کیوں نہ ہوں، امام جو ہے وہ ایسے اسباب مہیا کرے گا، تجھے بلا لے گا۔ اب تجھے سلام بتاؤں، یہ سلام کس نے بھیجا، کہاں پہ بھیجا؟ یہ سلام ذرا جب یکم محرم گزر گئی، 2 محرم گزر گئی، 3 محرم گزر گئی، اب 4 محرم کو میدان کربلا میں ہر طرف سے فوجیں ہی فوجیں آنی شروع ہوئیں، ہر طرف سے گھوڑے ہی گھوڑے آنے شروع ہوئے۔ اب جو بھی لشکر آتا ہے، جو بھی دستہ آتا ہے، یہ جی 4000 کا، یہ 10,000 کا، یہ اتنے ہزار کا، لیکن یہ 4000 کا لشکر ہو یا 10,000 کا لشکر ہو، یہ سب لشکر جو ہیں عزاداروں، یہ عمر ابن سعد کی فوج کے ہیں، مولا حسین کے ساتھ ملنے والا کوئی نہیں آ رہا۔ ایک دفعہ علی کی بیٹی زینب کا دل گھبرایا۔ اے میرے دوست، آج تو ذرا دیکھ، تیرا مرجع، تیرا مجتہد، تیرا وقت کا جو ہے امام کا نائب، وہ تجھے کیا کہتا ہے، تیرا رہبر کیا کہتا ہے، تیرا قائد محترم تجھے جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان حالات کے اندر تو مختلف میدان جو ہے وہ چھوڑ کر اور جگہوں پہ چلا جا۔ اللہ اکبر۔ ایسے حالات کے اندر علی کی بیٹی گھبراتی ہے۔ ایک دفعہ پوچھ لیا، بھیا جو بھی آنے والے ہیں، جو بھی آ رہے ہیں، وہ عمر ابن سعد کی فوج ہے، ابن زیاد کی فوج ہے، آیا کوئی اس جہان میں ہمارا بھی ہے؟ آیا کوئی تیرا بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ اے میرے دوست، تو نیک بن جا، تو اللہ کے دین کے لیے کام کر لے، اللہ کیسے تجھے انتخاب جو ہے وہ کرے گا۔ اب حسین ابن علی نے فرمایا، اے میری بہن، اے علی کی بیٹی، ایک ہے تو صحیح، میں اس خط لکھوں، اب آنا یا نہ آنا اس کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کے نام، بات کو مختصر کر دیا۔ اے میرے دوست، آج اول ماہ رمضان ہے، اپنے آپ کو تیار کر لے، اپنے آپ کو امام تیرا امام رحمت والا ہے، اللہ تیرا رحمت والا ہے۔ ذرا دیکھ، اہل بیت کی عظمت کو دیکھ۔ خط قاصد کو دے کر بھیجا گیا، قاصد کوفہ پہنچا، حبیب ابن مظاہر کو خط ملا۔ اب حبیب ابن مظاہر کبھی بیٹھتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گھر کے اندر جاتا ہے، کبھی باہر آتا ہے۔ اب اپنی بیوی کو بتاؤں تو کیسے بتاؤں، اب اپنی زوجہ کو بتاؤں تو کیسے بتاؤں۔ عزاداروں، میں نے ساری بات چھوڑ دی، مختصر کرنا ہے۔ بالآخر حبیب آ گیا کربلا میں، حبیب کا پہنچنا تھا۔ علی کی بیٹی زینب کو پتا چلا حبیب آ گیا ہے، ایک دفعہ خیمے سے سلام بھیجا، میرا سلام ہو حبیب پہ۔ عزاداروں، حبیب نے سر کو پیٹ لیا۔ اللہ اکبر۔ میں کجا، علی کی بیٹی زینب کجا۔ اللہ اکبر۔ اے مومن، اے عزادار، اپنے آپ کو ایسا بنا کہ اہل بیت تجھ پہ سلام کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، پروردگار
تجھے اپنی جلالت و کبریائی کا واسطہ ہماری اس خدمت کو، مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ میرے اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تیرا رسول رحمت للعالمین ہے۔ میرے اللہ یہ رحمت والا مہینہ ہے، تجھے اس مہینے کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے رحمت للعالمین نبی کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ دیتے ہیں۔ پروردگار تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ میرے اللہ کرونا جیسی یہ وبا جو ہے اس سے تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ میرے اللہ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آج ماہ مبارک رمضان کے یہ پہلا پروگرام اور پہلی مجلس تھی، ان کے میں نام لے رہا ہوں، جملہ مومنین مرحومین اور خصوصاً بالخصوص محمد لطیف، عنایت بی بی، شہباز بی بی، میر دین، رسولہ بی بی، حاکم بی بی، نبی بخش، قرشیر بی بی، یعقوب علی، لطیف علی، نظیرہ بی بی، منظور حسین، محمد فروز دین، بشیرہ بی بی، ارشاد بی بی، شریفہ بی بی، منصب علی۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جملہ مومنین مرحومین اور خصوصاً یہ مرحومین جن کے نام لیے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں حسنین شریفین کی جگیر جنت میں جگہ عطا فرما۔ میرے اللہ جو اس پروگرام کو افراد جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرے اللہ یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں، میرے اللہ یہاں اس پروگرام کو جو ہے وہ بعد میں جب کسی کو فرصت ہوگی وہ دیکھے گا، سنے گا، پروردگار سب کے مال و رزق میں برکت عطا فرما، سب کے گھروں میں اپنی رحمت و برکت نازل فرمانا۔ میرے اللہ جو بھی اس پروگرام کو دیکھیں گے، سنیں گے اب یا بعد میں، میرے اللہ ان سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمانا۔ میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ سبتائن علی، شازیہ بی بی، عذرا بی بی، یاسمین علی، کشور بی بی، ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ انہیں شفا عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ معید حسن عسکری صاحب کی والدہ محترمہ جو ہے انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تو انکا علی کل شیء قدیر ہے، نظر مختار صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس کی دعاؤں کو میرے اللہ اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے انتہائی برادر محترم فیصل عسکری صاحب جو ہیں، تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ان کی والدہ محترمہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں شفا عطا فرما۔ میرے اللہ دفتر قائد ملت جعفریہ کے جتنے جو ہے وہ یہاں پہ اراکین جو ہیں وہ ہیں، میرے اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ دفتر قائد ملت جعفریہ قم جو ہے اس کے تمام دوستوں اور خصوصاً بالخصوص شعبہ زائرین کے جتنے بھی احباب ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے انتہائی محترم بزرگ جناب شریف لغاری صاحب اور انتہائی محترم معزز اور مکرم ناصر انقلابی صاحب، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ مراجع اعظام کی زندگیوں کو دراز فرما، پروردگار رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ قائد ملت جعفریہ علامہ آیت اللہ سید ساجد علی نقوی کا سایہ امت مسلمہ اور ملت جعفریہ تشیع پاکستان کے سروں پہ تا دیر قائم اور دائم رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔